السلام علیکم جی، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کتنے کو بونڈے طریقے کے ساتھ یہ جناب لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، 100 روپے پکڑا رہے ہیں ان غریبوں کو کہ جو ان کے لیے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے دھرنے دیتے ہیں کبھی کیا، تو اس طرح سے یہ لوگوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ جناب بڑی کوئی نظریاتی جماعت ہے اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ جناب بہت ہی کوئی عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ منسلک ہوا ہے پورا پاکستان، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر تو بات ہے ان کی تعداد بہت کم ہے جو کہ ان کے نظریاتی کارکن ہیں، باقی سب اسی طرح سے جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ کسی کو اگر یہ گاڑیوں میں بڑھ کے جناب غریب لوگوں کو، بوڑھے اور بچوں کو، ان میں اکثر یہ جو ہے وہ بوڑھوں اور بچوں کی تھی، کیونکہ جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے روزگار کے چکروں میں لگے رہتے ہیں اور یہی کچھ ان کا پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو لیکن 100 روپے کے ساتھ اس وقت زمانے میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو بچہ اور بوڑھا ہے اس کے لیے 100 روپیہ کافی بڑی چیز ہے، کیونکہ بچے اور بوڑھے کے اخراجات بہت ہی کم ہوتے ہیں، انہوں نے گھر نہیں چلانا ہوتا، انہوں نے فیملیز کی کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا ہیڈک نہیں ہوتا کہ انہوں نے پوری فیملی کو پالنا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی، کیونکہ جو بوڑھا ہے اس نے بھی بس اپنی ذات ہی ہے اس کی بھی، اور جو بچہ ہے اس کی بھی صرف اپنی ذات ہی ہے، تو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ویسے بھی ویلے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بوڑھے لوگ بیچارے، ان کو ویسے بھی جب انسان ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترستا رہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بات کرے، کسی کے ساتھ وہ بیٹھے کہیں گھومے پھرے، پر ویسی اس کو فیسیلیٹیز کم ہی ملتی ہیں، تو یہ ایک اپرچونٹی ٹائپ ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے۔ تو وہ پھر ویسے بھی کوئی جلسہ جلوس ہو کچھ ہو، بوڑھوں کا تو پھر شوق ہوتا ہے چلے جی وقت گزر جائے گا، اور ساتھ میں اگر آپ کو جناب کوئی سگریٹ نسوار کے پیسے بھی مل جائیں تو پھر کیا چاہیے۔ تو یہ کوئی پوری حقیقت ہے جی اس جماعت کی۔ اور یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، پہلی تو بات یہ ہے اس کو گنڈا پور نہیں کہنا چاہیے، اس کو گنڈا پور کہنا چاہیے، جس طرح کی اس بندے کی پرسنالٹی ہے۔ آپ اس کے بال چیک کریں جناب، اس کا ہیئر سٹائل دیکھیے، مونچھ دیکھیے، باقی ڈریسنگ اس کی دیکھیے، وہ ہوتا ہے نا پنجابی پرانی فلمیں ہوتی تھی تو ان میں جناب وہ اس ٹائپ کے وہ ویلنز ہوا کرتے تھے، تو اس طرح کی ان کا حقیقی کریکٹر ہے یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا۔ سیکنڈلی یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یہ جناب 2014 کے دھرنوں میں بھی ان سے شراب پکڑی گئی تھی، پھر ابھی جب ریسنٹلی پاکستان میں سیلاب آئے تو ان کے ایریاز میں ان کے گوداموں میں جناب پولیس نے چھاپے مارے، اور جتنے بھی جو سرکاری سہولتیں ان سیلاب زدگان کے لیے جتنی بھی جو چیزیں فراہم کرنی تھی سرکار نے ان کو، وہ بھی اب پاکستان اتنا امیر ملک تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری ریاست کو اپنی جیب سے لگا رہی تھی، مانگے تنگے کا تھا، دنیا سے مانگ تانگ کے ہم جو لاتے ہیں جی غریب ہیں ادھر، ہم بھوکے مر رہے ہیں، کوئی مدد کر دیجیے ہماری، تو ویسے جو دنیا نے پیسے دیے ہوئے تھے وہ بھی جناب اس طرح سے کھا گیا یہ بندہ۔ وہاں سے پولیس نے پھر اس کے گوداموں سے نکالی ہیں وہ ساری چیزیں جو کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے لے کر جانی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جس بندے کو عوام کا اتنا خیال ہو کہ جناب سیلاب زدگان ہیں، جن لوگوں کے گھر نہیں رہے، ان کے پاس جناب کوئی ان کا مال مویشی نہیں بچا ہے، کسی کے اگر کوئی دکان وغیرہ تھی، پورے بازار جو ہیں وہ بہہ گئے تھے، اس وقت بڑے بڑے ہوٹلز بہہ گئے تھے سیلابوں کے اندر، تو اس طرح کی جو اچھے لائف سٹائل جن لوگوں کے تھے وہ بیچارے ایک دم سے آسمان سے زمین پر آ گئے تھے، ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی۔ تو ویسے لوگوں کو ایک انسان کو پہلے ہی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہو۔ ویسے یہ بھی بات ہے بہت سارے لوگ اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو آزمائش کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں یہ آزمائشیں صرف غریبوں کے لیے ہیں دنیا میں جناب، یہ جو اب کلائمیٹ چینج آ رہا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ہم انسانوں نے خود ہی سارا کچھ یہاں پر جو ہے وہ برباد کیا۔ ایسے ہی ایک لوگوں کی طرف سے ضرور آتا ہے سننے میں بیانیہ کہ جی ہمیں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، کہ کہیں پہ کوئی بھی زیادتی کرتے تو ہم یہ جو بول دیتے ہیں جی کہ یہ بندے کی آزمائش ہو رہی ہے، تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کام ہوا ہوتا ہے ان کو جناب چھوٹ مل جاتی ہے، اور عام آدمی اس کو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کر لیتا ہے۔ لیکن دیکھیے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ اسلام میں قتل کی جو سزا ہے وہ تو اوبویسلی قصاص ہے، اگر گھر والے چاہیں وہ معاف نہ کریں تو پھر جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بندے کا بندہ قتل ہوا اس کی آزمائش نہیں ہوئی، کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بھائی ہوا ہوگا، کسی کا باپ ہوا ہوگا، کسی کا بیٹا ہوا ہوگا جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، تو اس کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آزمائش ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ اللہ پر ہے، وہ کسی کو بھی دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے، تو جو مجرم تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بچ گیا یا اس کو کوئی قصور نہیں ہوا۔ تو میرے خیال سے ہمیں اسی بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن جو لوگ اس آزمائش کا باعث بنتے ہیں ان کو بھی ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے سیلاب اور یہ تمام جو بھی چیزیں ہوئی تھی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ کلائمیٹ چینج کیا ہے مختصر اگر بیان کیا جائے تو کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ جناب یورپ میں اور ویسٹ جتنا بھی ہے اس میں بہت بڑی بڑی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں جو کہ ایسی فیکٹریز ہیں جو کہ بہت
گندا دھواں چھوڑتی ہیں اور ٹمپریچر اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے پوری دنیا کا، گلیشیئرز گل جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، بارشیں ہوتی نہیں ہیں. تو یہی کچھ لگا ہوا ہے اس وقت دنیا. اور پاکستان، کیونکہ پاکستان کے ایریاز ایسے ہیں سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں پائے جاتے ہیں، تو سیلاب اس لیے زیادہ آتے ہیں پاکستان میں، اور اس کی وجہ یورپ میں لگی ہوئی انڈسٹری ہیں. تو خیر جی بات یہ ہے کہ پھر ٹاپک کسی اور طرف نکل جائے گا. لیکن جو لوگ پہلے ہی بیچارے خستہ حال تھے، جن کے اوپر بہت ساری پریشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے ہی آئی ہوئی تھیں یا اور لوگوں کی وجہ سے وہ بنی تھی، جو بھی تھا، جو بھی اس وقت جو بہت ہی غمگین حالت میں لوگ پائے جاتے تھے، اس بندے نے جناب وہاں پہ بھی اپنا الو سیدھا کیا. اس کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے لوگ جب تک پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں، اب ایسے لوگ جب ہمارے پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جب ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری معیشت کو دیکھتے، تو پھر یہی حال ہونا ہے. عام بندے کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اس ملک کے اندر. ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا رہا ہے شروع سے، اور ابھی بھی ایسا ہی چلتا ہے. ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سب سے یہی اختلاف رہتا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ہو، صرف اقتدار تک اس کی دوڑ ہے. وہ پنجابی میں ایک جملہ چلتا ہے کہ ملوں کی دوڑ مسیتی تک. تو وہ بات ہے جناب، جو ملا ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے، اس کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کی دوڑ جناب وزیر اعظم کی کرسی تک جاتی ہے. ایک بار وہ مل جائے، بس اقتدار مل جائے، باقی گیا صاحب بہاڑ میں. عوام کیا ہوتی ہے، ان کو کیا اس سے لینا دینا، یا ان کو اس بات کا پتہ ہے. اب جیسے بہت لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں جی کہ نون لیگ الیکشنز نہیں ہو رہی اس لیے وہ کمپین نہیں کر رہی، لیکن الیکشنز ضرور ہوں گے. اور نون لیگ کمپین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو چاندی کی چمچ میں کھانا گھر بیٹھے ہوئے مل جائے تو آپ کو کیا ضرورت ہے باہر جا کر دیہڑی لگانے کی. تو وہ بات ہے کہ نون لیگ کے لیے اس وقت پلیٹ فارم سیٹ ہو چکا ہے، اور اس لیے ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی. اس لیے وہ بھی لوگوں کے کام کروانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی جماعت پاکستان کی جو ہے، وہ کوئی بھی لوگوں کی بھلائی میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا اس ملک کے اندر. ہر کسی کو اپنا اقتدار چاہیے، اور اقتدار میں جانے کے لیے جو راستہ آتا ہے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی گھاٹی سے گزر کر آتا ہے، اور جس کو پھر وہ چاہتے ہیں وہ جناب اقتدار دے دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے اس ملک میں، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہے گا. لیکن بہرحال جی اختتام اسی بات پر ہوگا کہ یہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جب تک پاکستان میں موجود ہیں، اور جب تک ہماری عوام ان جیسوں کو لیڈر بناتی رہے گی، اس ملک کے یہی حالات رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے. خدا را خوش کیجئے، اور ایسے لوگوں کو ووٹ کی بجائے جوتوں سے استقبال کیجئے، اور ان کو جناب کمپین تک نہیں کرنے دینی چاہیے میرے خیال سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.